میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے با مقصد زندگی کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت سے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے، جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کے آغاز میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے کچھ اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضر رہیں گے۔ نیک کام کی نیتوں پر دل میں ارادہ ہوگا، زبان سے کہیں گے انشاءاللہ، تو حسب موقع اس طرح کہتے رہیں گے۔ میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے مدنی پھول بیان کروں گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، با مقصد زندگی اس سلسلے میں زندگی گزارنے کے لیے کون سے ایسے خصائص ہیں، کون سی ایسی صفات ہیں جن کو اپنانا چاہیے، اور کون سے رذائل ہیں جن سے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو پاک کرنا چاہیے۔ ہر مسلمان یہ نیکی کی دعوت دینے والا ہے، دوسرے کو سمجھانے والا ہے۔ بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی، مدنی چینل کے وہ ناظرین جو سنتوں کی خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں، جو دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، الحمدللہ عز و جل ان کے لیے اور عمومی طور پر سبھی ناظرین کے لیے بہت سے مدنی پھول اس سلسلے میں بیان ہوتے ہیں۔ ایسی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے جن صفات کا اپنانا ایک با مقصد زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے۔ ایسے رذائل کی وہ پہچان ہوتی ہے اس سلسلے میں کہ جن سے بچنا ضروری ہے۔ آئیے آج بھی ایک اہم موضوع ہے۔ پچھلے سلسلوں میں اسراف یعنی فضول خرچی کے حوالے سے آپ نے سنا، آج اس کا الٹ، اس کا متضاد یعنی بخل، اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل مدنی پھول مجھے بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، خرچ کرنے کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ بندہ بے جا خرچ کرے، جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں کرے، اور ایک پہلو یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ کرے۔ یہ کیا کہلاتا ہے؟ بخل، اور ایسا کرنے والا بخیل کہلاتا ہے۔ بخل کے لغوی معنی ہے کنجوسی۔ شرعی اصطلاح میں بخل کسے کہتے ہیں؟ جہاں خرچ کرنا شرعاً یا مروتاً لازم ہو وہاں خرچ نہ کیا جائے تو یہ ہے بخل۔ جیسے ناجائز کاموں پر دولت خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ اسراف ہے، اور اگر ناجائز کاموں پر، حرام کاموں پر خرچ کیا تو گناہ ہے۔ ایسے ہی جہاں خرچ کرنا ضروری ہے وہاں خرچ کرنے سے اگر ہاتھ روک لیا، جیسے جہاں خرچ کرنا فرض یا واجب ہے، مثلا اپنے مال کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، تو اب اگر کوئی یہ خرچ نہیں کرتا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، تو یہاں اس کا خرچ نہ کرنا گناہ کا باعث ہے۔ ایسے ہی اپنے اہل و عیال، اپنے رشتہ دار، جہاں ان پر خرچ کرنا واجب ہوگا، خرچ کرنا شرعاً ضروری ہوگا، اگر کوئی خرچ نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جیسے بیوی کا نان نفقہ،
یہ حسب حال واجب ہے. اگر کوئی اس میں کوتاہی کرے تو کوتاہی کرنے والا ایسے موقع پر جہاں خرچ کرنا واجب تھا خرچ نہ کرنے والا گناہ گار ہوگا. اس کا یہ عمل کہلاتا ہے بخل، عام الفاظ میں کنجوسی. اور ایسا کرنے والا یعنی فرض اور واجب ہونے پر بھی مال خرچ نہ کرنے والا یہ ہوتا ہے بخیل. آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں بخل کے حوالے سے مدنی پھول بیان ہوں گے. یہ کیسا مرض ہے، باطنی مرض ہے یہ بھی، یعنی وہ گناہ ہے جس کا تعلق انسان کے باطن سے، انسان کے دل سے ہے. تو اس کے احکام کیا ہیں، بخل کے کیا اسباب ہوتے ہیں، انشاءاللہ یہ جاننے کی کوشش کریں گے اور ان کا علاج بھی بیان ہوگا. مدنی چینل کے ناظرین پوری توجہ کے ساتھ سلسلے میں حاضری دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل بہت سی معلومات ہاتھ آئیں گی اور اللہ نے چاہا بخل کی بیماری سے بچنے میں مدد ملے گی. اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 180، اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. عنقریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا، اور اللہ ہی وارث ہے آسمانوں اور زمین کا، اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 کے تحت ارشاد فرماتے ہیں بخل کے معنی میں اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ واجب کا ادا نہ کرنا بخل ہے. اسی لیے بخل پر یعنی کنجوسی پر شدید وعیدیں آئی ہیں، چنانچہ اس آیت میں بھی ایک وعید آ رہی ہے. ترمذی شریف کی حدیث میں ہے بخل اور بدخلقی یہ دو خصلتیں ایماندار میں جمع نہیں ہو سکتی. اکثر مفسرین نے فرمایا یہاں بخل سے زکوٰۃ کا نہ دینا مراد ہے. مزید فرماتے ہیں بخاری شریف کی حدیث میں ہے جس کو اللہ نے مال دیا اور اس نے زکوٰۃ ادا نہ کی، روز قیامت وہ مال سانپ بن کر اس کو توق کی طرح لپٹے گا اور یہ کہہ کر ڈستا جائے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں. الیاذ باللہ تعالی. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لالچ سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلی قومیں لالچ کی وجہ سے ہلاک ہوئیں. لالچ نے انہیں بخل پر آمادہ کیا تو وہ بخل کرنے لگے، اور جب قطع رحمی کا خیال دلایا تو انہوں نے قطع رحمی کی، اور جب گناہ کا حکم دیا تو وہ گناہ میں پڑ گئے. یعنی دنیا کے لالچ نے انہیں بخل پر بھی آمادہ کیا، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے کی طرف لالچ ان کو لے کر گیا، لالچ کی وجہ سے یہ گناہ میں پڑ گئے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بخل یعنی کنجوسی اس حوالے سے آپ سن رہے ہیں. جہاں اسراف مذموم ہے، حرام ہے، اسی طرح جہاں خرچ کرنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، وہاں خرچ نہ کرنا یعنی بخل یہ بھی حرام ہے، ناجائز ہے، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، بہت ہی کبیح اور مذموم فعل ہے. بسا اوقات یہ بخل کئی گناہوں کا بھی سبب بنتا ہے. اس لیے ہر مسلمان کو بخل سے بچنا لازم ہے. تو ایک جنرل الفاظ میں یہی کہ جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کیا جانا چاہیے، اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں خرچ کرنے سے رکنا چاہیے. جہاں خرچ کرنے کا حکم ہے، جہاں 100 خرچ کرنے پڑیں گے تو 100 خرچ کیجئے، ایک بھی کم نہ کیجئے، 99 نہ کیجئے، پورے 100 خرچ کیجئے. اور جہاں خرچ نہیں کرنا وہاں ایک بھی خرچ نہ کیجئے. الحمدللہ عز و جل یہ ہمارے پیارے دین اسلام کا حسن ہے کہ الحمدللہ عز و جل دین اسلام نے فقط عبادات کے معاملات میں ہماری تربیت نہیں کی، فقط عبادات کا ہمیں نہیں بتایا جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ، فقط اس طرح کے احکام نہیں سکھائے، بلکہ الحمدللہ معاشرت کے تمام احکام میں الحمدللہ دین اسلام ہماری رہنمائی فرماتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اس پر عمل کریں. اور واقعتاً اگر ہم اپنی زندگی مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام کے زرعی اصولوں کے مطابق گزارنا شروع کر دیں تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے ہمارے دنیاوی مسائل بھی حل ہو جائیں، ہماری پریشانیاں بھی دور ہوں. جو ہم یہ بے برکتی کا اور مہنگائی کا رونا روتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم سے برکت بھی ہوگی، ایکسپینسز یعنی اخراجات بھی کنٹرول میں آئیں گے. انشاءاللہ عز و جل دنیا میں آسانیاں ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کی پیروی کی جو اصل مراد ہے
وہ تو یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم علم دین حاصل کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ بخل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ ایک کنجوس عورت کا انجام سنیے۔ منیفہ بنت رومی، ان کا بیان ہے کہ میں مکہ مکرمہ میں مقیم تھی۔ ایک دن میں نے ایک بارونق مقام پر لوگوں کا ہجوم دیکھا، لوگوں کو دیکھا اکٹھے ہوئے۔ ایک عورت جس کا سیدھا ہاتھ مفلوج ہو چکا ہے، فالج زدہ ہے۔ لوگ اس سے مختلف قسم کے سوالات پوچھ رہے ہیں۔ اس عورت سے اس ہاتھ کے مفلوج ہونے کی، ناکارہ ہونے کی وجہ پوچھی گئی تو اس نے نہایت ہی ایک عبرت ناک داستان سنائی۔ کیا سنایا؟ سنیے۔ کہنے لگی، آج سے کچھ عرصہ قبل میں اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے والد بہت نیک و پارسا تھے، کثرت سے صدقہ و خیرات کرتے تھے، غربا کی اپنی استطاعت کے مطابق مدد بھی کرتے تھے۔ میری والدہ انتہائی بخیل یعنی کنجوس تھی۔ پوری زندگی میں صرف ایک پرانا سا کپڑا اللہ عز و جل کی راہ میں دیا۔ ایک مرتبہ میرے والد نے ذبح کی تو اس کی تھوڑی سی چربی کسی غریب کو دے دی۔ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کی۔ میرے والد گرامی جو ہیں وہ تو سخی تھے، راہ خدا عز و جل میں خرچ کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، لیکن والدہ اس کا عمل ان کے الٹ تھا۔ زندگی میں ایک بار ایک کپڑا کسی غریب آدمی کو دیا اور ایک بار گائے کی تھوڑی سی چربی دی۔ پھر میرے والدین کا انتقال ہو گیا۔ وہ عورت کہتی ہے، والدین کے انتقال کے کچھ دن بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے والد ایک حوض یعنی تالاب کے کنارے کھڑے ہیں اور لوگوں کو پیالے بھر بھر کر پانی پلا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں بھی یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، خواب کا منظر۔ اچانک میری نظر اپنی والدہ پر پڑی جو زمین پر پڑی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں وہی چربی تھی جو اس نے صدقہ کی تھی اور اسی پرانے کپڑے سے اس کا ستر ڈھانپا ہوا تھا جو اس نے صدقہ کیا تھا۔ وہ شدت پیاس سے ہائے پیاس ہائے پیاس العطش العطش پکار رہی تھی۔ یہ دردناک منظر دیکھ کر میں تڑپ اٹھی۔ میں نے کہا، ہائے افسوس، یہ تو میری ماں ہے۔ جو لوگوں کو پانی پلا رہا ہے وہ میرا باپ ہے، میرا والد ہے۔ میں حوض سے ایک پیالہ بھر کر اپنی ماں کو پلاؤں گی، پھر جیسے ہی پانی کا پیالہ بھر کر اپنی ماں کو پلانے کے لیے میں اس کے پاس آئی، آسمان سے منادی یعنی ندا کرنے والے نے، اعلان کرنے والے نے اعلان کیا، یہ ندا سنائی، خبردار اس کنجوس عورت کو جو پانی پلائے گا اس کا ہاتھ مفلوج ہو جائے گا، اس کا ہاتھ فالج زدہ ہو جائے گا۔ یہ خواب کا منظر ہے۔ عورت کہتی ہے، میری آنکھ کھل گئی اور اس وقت سے میرا ہاتھ ایسا ہے یعنی فالج زدہ ہے جیسا تم دیکھ رہے ہو۔ یعنی یہ خواب میں جو کہا گیا وہ حقیقت ہو گیا، یعنی میرا ہاتھ وہ فالج زدہ ہو گیا۔ توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بخل اور سارے گناہوں سے توبہ کیجیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے۔ انشاءاللہ عز و جل نہ صرف گناہوں سے آگاہی حاصل ہوگی، گناہوں کی پہچان ملے گی، بلکہ اللہ نے چاہا تو اس مدنی ماحول کی برکت سے، اچھی صحبت کی برکت سے انشاءاللہ ان گناہوں سے بچنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ آئیے اب بخل کا جو یہ ایک مرض ہے، باطنی بیماری ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے بندہ وہاں بھی خرچ نہیں کرتا، مفلسی کے ڈر سے، لالچ کی وجہ سے، اپنی دولت بچانے کے لیے جہاں خرچ کرنا ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ بخل، یہ بیماری کس وجہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، آئیے یہ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ بخل کے اسباب کے ساتھ ساتھ ان کا علاج بھی بیان ہوگا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں صفحہ نمبر ہے 131، اس پر بخل کے اسباب اور ان کے علاج بیان کیے گئے ہیں۔ باطنی بیماریاں وہ ہیں جن کا تعلق دل سے، کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کا تعلق ظاہری اعضاء سے، جیسے زبان سے بندہ کسی کو گالی دے، جھوٹ بولے، غیبت کرے، کسی پر جھوٹا الزام لگائے، تہمت ترازی کرے، اسی طرح ہاتھ سے کسی کو ایذا دے، آنکھ سے بدنگاہی کرے، کان سے وہ سنے جو نہیں سننا چاہیے۔ تو یہ جو ظاہری اعضاء کے گناہ ہیں، اور ایک گناہ وہ ہیں کہ جن کا تعلق دل سے ہے، باطنی گناہ، باطنی بیماریاں۔
تو باطنی گناہ جو ہیں، باطنی بیماریاں، الحمدللہ اس کتاب میں باطنی بیماریوں کی معلومات، اس میں 47 باطنی گناہوں کی پہچان دی گئی ہے، ان کی تعریفیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ گناہ ہے کیا؟ ظاہر ہے کسی بھی گناہ سے ہم اس وقت بچ سکیں گے جب ہمیں پتہ ہوگا کہ یہ ہے کیا، یہ گناہ کہتے کس کو ہے۔ جب تک اس گناہ کی تعریف کا نہیں پتہ ہوگا کیسے بچ سکیں گے؟ تو ان گناہوں کی پہچان ہے، پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کے مختصر احکام بیان کیے گئے ہیں، اور سبحان اللہ اس کے ساتھ ساتھ ان گناہوں کے اسباب، یعنی وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بندہ اس باطنی بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے، اور پھر ان اسباب کا کیا علاج ہے یہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو آپ یہ کتاب حاصل کیجئے اور اس کو پڑھ لیجئے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کسی سنی عالم سے رجوع کیجئے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ ہے دارالفتہ اہل سنت، دارالفتہ اہل سنت کے علماء جو ہمارے ہیں دارالفتہ کے اسلامی بھائی، ان سے رابطہ کیجئے۔ انشاءاللہ عز و جل علم دین حاصل کریں گے تو علم دین کی برکت سے گناہوں کی پہچان حاصل ہوگی، اور گناہوں کی پہچان حاصل ہونے سے انشاءاللہ عز و جل بہت سے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے معلوم کرتے ہیں کہ اس کتاب میں بخل کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں اور ان کا کس ذریعے سے توڑ کرنا چاہیے، کس طرح علاج کرنا چاہیے۔ بخل کا پہلا سبب جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے تنگ دستی کا خوف۔ بندے کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ میری دولت کم ہو جائے گی، میں غریب ہو جاؤں گا، میں تنگ دست ہو جاؤں گا۔ اس ڈر کی وجہ سے جہاں خرچ کرنا ضروری ہوتا ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتا۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ بندہ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھے کہ مال اگر اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو کمی نہیں آئے گی، بلکہ اس میں اضافہ ہی ہوگا۔ اگر اس کا ذہن یہ بن گیا کہ اللہ عز و جل کی راہ میں حقوق واجبہ کی ادائیگی میں اگر میرا مال خرچ ہوگا تو میرا مال کم نہیں ہوگا بلکہ میرا مال بڑھے گا، تو انشاءاللہ عز و جل یہ فقر و فاقہ، تنگ دستی کا ڈر، اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں فرائض و واجبات پر خرچ کرنے میں یہ چیز مانع نہیں ہوگی، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، وہ ایک آیت کریمہ کا مفہوم ہے، خوشے کی مثال دی گئی کہ ایک دانہ جو زمین میں بویا جاتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ اس کی یعنی مثال دی گئی ہے۔ ان لوگوں کی مثال کیسی ہے؟ یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جس طرح دانہ زمین میں بویا گیا، تو آیت کریمہ کا مفہوم ہے کہ جس طرح اس دانے سے 7 شاخیں نکلیں، ہر شاخ پہ ایک ایک بال، ایک ایک سٹہ لگا، اور ہر سٹے میں، ہر بال میں 100 دانے، تو ایک سے 700 ہو گئے، ایک دانے سے 700۔ تو جس طرح ایک دانہ 7 خوشے اور پھر 700 دانے ہو گئے، ایک خوشے میں 100 دانے، اسی طرح راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے والے کا اجر و ثواب بڑھایا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس سے بھی زیادہ عطا فرمائے۔ یہ تو ہے اجر و ثواب کا معاملہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بہت پیاری مثال دی ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اناج، غلہ یہ گھر میں پڑا رہے گا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی مالیت میں کمی بھی ہوگی، اور اس کی غذائیت میں، اس کی افادیت میں بھی کمی آئے گی۔ تو جو غلہ گھر میں پڑا ہوتا ہے اس کی مالیت کم بھی ہوگی، وہ ضائع بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہی غلہ اگر بیج کے طور پر کھیت میں بو دیا جائے، گندم ہے مثال کے طور پر، یا چاول ہے، یا اس طرح کوئی بھی فصل ہے، آپ اس کا بیج ڈال رہے ہیں، تو جو یہ کہے کہ یہ بے وقوفی ہے، یہ اناج کو زمین میں، مٹی میں ملا رہے ہیں، تو ظاہر وہ بے وقوف ہوگا جو یہ کہے گا۔ اس ایک دانے کی عوض 20 بلکہ سینکڑوں دانے ملیں گے، اناج بڑھ جائے گا۔ تو اسی طرح راہ خدا عز و جل میں خرچ کا معاملہ ہے کہ اگر مال پڑا رہے تو چوری ہو سکتا ہے، مال پڑا رہے جل سکتا ہے، ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اگر راہ خدا میں خرچ کر دیا تو انشاءاللہ اس پر اس طرح جس طرح اناج وہ بیج بویا گیا اور کئی گنا حاصل ہوا، اسی طرح راہ خدا میں خرچ کریں گے تو کئی گنا اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ اور ویسے بھی راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، بہت سی روایات اس پر شاہد ہیں۔ تو اگر یہ ذہن بن جائے گا کہ میں حقوق واجبہ میں خرچ کروں گا تو میرا مال کم نہیں ہوگا بلکہ بڑھے گا، ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ میں اگر 2500 روپے کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تو یہی لگے گا کہ 97,500 باقی بچے، لاکھ تو نہیں رہا، لیکن یہ ظاہری کمی ہے۔
حقیقت میں یہ برکت کا ذریعہ ہوگی. اور ویسے بھی وہ مال جس کے حقوق واجبہ ادا نہ کیے جائیں، زکوٰۃ نہ ادا کی جائے، اس طرح کی وعیدات ہیں کہ یا تو چوری ہو جاتا ہے یا جل جاتا ہے. اور پھر چوری ہوگا، جلے گا تو ساتھ دوسرا مال اس میں بھی نقصان ہوگا، اور مال کے جو مالک ہیں ان کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اگر یہ ذہن بن جائے گا کہ مجھے راہ خدا میں خرچ کرنا ہے اور خرچ کرنے سے میں تنگ دست نہیں ہوں گا، تو اگر یہ ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل تنگ دستی کے خوف سے ہم راہ خدا میں خرچ کرنے سے باز نہیں رہیں گے. بخل کا ایک اور سبب یہ مال سے محبت ہے. مال سے محبت یہ کس کو نہیں ہوتی، مگر ظاہر ہے چاہے کتنا ہی زیادہ مال کیوں نہ ہو، چاہے کتنی ہی زیادہ محبت کیوں نہ ہو، جب بندہ مرتا ہے تو مال یہیں رہ جاتا ہے. چاہے وہ نقدی کی صورت میں ہو، گھر میں ہو یا بینک میں پڑا ہو، چاہے وہ مادی اشیاء کی صورت میں ہو، مکان کی صورت میں ہو، پلازے کی صورت میں ہو، کسی اثاثے کسی پراپرٹی کی صورت میں ہو، کسی جائیداد کی صورت میں ہو، گاڑی کی صورت میں ہو، زیور کی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں جو مال آپ نے کمایا ہے اور اس خیال سے بچا بچا کر رکھا ہے کہ یہ آپ کا مال ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. یہ مرتے ہی آپ کا نہیں رہے گا، آپ کے وارثوں کا ہوگا. اور اگر خدا نخواستہ ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال اس طرح جمع کیا تو آخرت میں بھی وبال جان بنے گا. تو مال سے محبت کس کام کی؟ مال کی محبت بہت بڑا سبب ہے بخل کا. اپنے دل کو مال کی محبت سے پاک کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے لو لگائیے. دنیا کے مال سے کیا جی لگانا جو فقط سانسوں تک ہے، بلکہ زندگی میں بھی بسا اوقات دنیا کا مال وفا نہیں کرتا، کسی اور کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے اور افسوس ہی ہوتا ہے. تو دنیا کی محبت سے، مال کی محبت سے پیچھا چھڑائیں، انشاءاللہ عز و جل بخل کا علاج ہوگا. بخل کا ایک سبب یہ ہے نفسانی خواہشات کا غلبہ. اس کے نقصانات پر اگر غور کیا جائے کہ نفسانی خواہشات کو اگر میں پورا کروں گا تو اس کا انجام کیا ہوگا، دنیاوی انجام کیا ہوگا، اخروی انجام کیا ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل اس سے بھی نجات ملے گی کہ نفسانی خواہشات کی پیروی میں کتنا دنیاوی اور اخروی نقصان ہے. جب یہ علم میں آئے گا، آگاہی ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل نفسانی خواہشات کی پیروی سے بھی نجات ملے گی، بخل کا علاج ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھنے والا جو ہے انشاءاللہ وہ خود بھی نامراد نہیں ہوگا اور اس کی اولاد بھی نامراد نہیں ہوگی. لیکن اگر ہم فقط ظاہری اسباب پر اکتفا کرتے رہے اور یہ ذہن بنایا کہ میں یعنی مال بچا کر ان کے لیے پراپرٹی جائیداد یہ بنا کر دے کر جاؤں، تو کوئی بعید نہیں کہ ہماری زندگی میں ہی چھن جائے اور ہم جائیں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم جائیں تو بعد میں ان کے کام نہ آئے، چھن جائے. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مرنے والا مر جاتا ہے، اس کے مال و اسباب پر غیر قابض ہو جاتے ہیں، اس کی اولاد کو اس سے نفع نہیں پہنچتا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال و اسباب تو ہوتے ہیں لیکن ان کو استعمال کرنے والے نہیں رہتے. پوری کی پوری فیملی کسی ایکسیڈنٹ میں، کسی حادثے میں موت کا شکار ہو جاتی ہے، ان کا مال و اسباب یوں پڑا رہ جاتا. تو نہ ہمیں اپنی اولاد کی زندگی کا پتہ ہے، نہ اپنے جو ہم مال بچا رہے ہیں اس کا پتہ ہے کہ یہ کب تک رہے گا. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس نے ہمیں عطا کیا، انشاءاللہ ہماری اولادوں کو بھی عطا فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے اور اتنا دے کہ ہم بھی اور ہماری اولادیں بھی بس اسی کی جناب سے فیض یاب ہوتے رہیں. بخل کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ بندہ اخروی معاملات کو وہ اہمیت نہیں دیتا، آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار رہتا ہے. آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ اس کو معمولی خیال کرتا ہے اور فقط دنیاوی زندگی کی بہتری ہی اس کا وہ ایک اس کی ترجیحات میں ہوتی ہے. اس کی پریورٹی یہی ہوتی ہے کہ میری دنیاوی زندگی جو ہے وہ آسودہ حال ہو، میرے بچوں کا مستقبل یہ اچھا ہو، صرف دنیاوی حوالے سے، اخروی حوالے سے اس کا ذہن نہیں ہوتا. اس وجہ سے وہ بخل کرتا ہے، جہاں خرچ کرنا چاہیے وہاں بھی نہیں خرچ کرتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، حقوق واجبہ میں مال خرچ نہیں کرتا، صدقہ و خیرات نہیں کرتا. غور کرے کہ مرنے کے بعد میرے یعنی کام وہی مال آئے گا جو میں نے راہ خدا میں خرچ کیا. اور یہ زندگی تو عارضی ہے، نہ جانے کب کس موڑ پر ہماری یہ جو سانسوں کی مالا ہے ٹوٹ جائے، ہم مر جائیں. جو کام آنے والا مال ہے وہ تو راہ خدا میں جو خرچ کیا ہوگا وہی کام آئے گا. تو ہم کیوں آخرت کے معاملے میں غفلت کا شکار ہوتے ہیں؟ آخرت کے معاملے میں ہمیں ہرگز غفلت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں آخرت کو دنیاوی امور پر ترجیح دینی چاہیے. تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کنجوسی یعنی بخل کے حوالے سے سنا، اس سے پہلے جو سلسلے ہوئے ان میں اسراف یعنی فضول خرچی کے بارے میں سنا. تو ذہن بنائیے
کہ ہمیں افراط و تفریط سے بچتے ہوئے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں انشاءاللہ کریں گے، اور جہاں نہیں کرنا وہاں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی فرامین کی روشنی میں جہاں منع کیا گیا خرچ کرنے سے وہاں خرچ نہیں کریں گے۔ یہ دین اسلام کی حسین تعلیمات ہیں۔ حقیقت یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والے بن گئے تو انشاءاللہ آخرت میں جو اجر عظیم ہے، جو اس کی اصل مراد ہے، وہ تو حاصل ہوگی ہی، انشاءاللہ عز و جل دنیاوی زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ بعض نادان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ دین اسلام پر عمل مشکل ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ دین اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا نہ صرف آسان ہے بلکہ ان تعلیمات پر عمل کرنا ہماری زندگی کو بھی آسان بنا دیتا ہے۔ نیت کر لیجئے انشاءاللہ ہمیں اپنی زندگی دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر